اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع الدرس احکام الحجاب والعفت والستر للمؤمنین والمؤمنات، سورۃ النور، تفسیر ابن کثیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین الی ان قال۔ وروى الامام احمد حدثنا عتاب قال حدثنا عبد اللہ بن المبارک قال اخبرنا یحییٰ ابن ایوب عن عبید اللہ بن زہر عن علی بن زید القاسم النبی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة ثم يغض بصره الا اخلف اللہ له عبادة يجد حلاوتها۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی عورت کے حسن اور خوبصورتی کی طرف نظر کر رہا تھا کہ اس نے نظر بند کر دی، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی عبادت کی لذت نصیب کریں گے کہ اس کو اس کی حلاوت جو ہے وہ دل میں بھی محسوس ہوگی۔ وروى هذا مرفوعا عن ابن عمر وحذيفة وعائشة رضي الله عنهم ولكن في اسانيدها ضعف الا انها في الترغيب۔ مفسر فرماتے ہیں کہ سند کے اندر ضعف ہے یعنی، لیکن ترغیب کے اندر، ترہیب کے اندر ضعیف روایات بھی قبول ہوتی ہیں۔ ومثله يتسامح فيه وفي الطبراني من طريق عبد الله بن يزيد عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامة مرفوعا۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعا روایت ہے لَتَغُضَّنَّ أَبْصَارَكُمْ وَلَتَحْفَظُنَّ فُرُوجَكُمْ وَلَتُقِيمَنَّ وُجُوهَكُمْ أَوْ لَتَكْشِفَنَّ وُجُوهَكُمْ۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اپنی نظروں کو دبا کے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہروں کو اللہ کی طرف سیدھا رکھو، ورنہ تمہارے چہرے جو ہیں مسخ کر دیے جائیں گے، بدل دیے جائیں گے۔ وقال الطبرانی حدثنا احمد بن زہیر التستری قال قرأنا على محمد بن حفص بن عمر الزریر المقری حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا هريم بن سفيان عن عبد الرحمن بن اسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن نبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله ان النظر سهم من سهام ابليس مسموم من تركه مخافتي ابدلته ايمانا يجد حلاوتها في قلبه۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا یہ نظر جو ہے یہ شیطان کے ایک زہریلے تینوں سے تیر ہے۔ جس بندے نے بری نظر ڈالنے سے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ اس کو ایسی عبادت، ایسی حلاوت نصیب کریں گے جو اس کے دل میں بھی محسوس ہوگی۔
وقوله تعالی ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. کما قال تعالی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تم اگر چوری سے نظر چرا کے بھی کسی کو دیکھتے ہو تو اللہ جانتے ہیں. وفی الصحیح عن نبی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلك لا محالہ، اگر کسی کے مقدر میں زنا لکھا ہے تو وہ ہر حال میں اس کو پہنچے گا. فَزِنَ الْعَيْنَيْنِ النَّظْرِ، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ کسی غیر عورت کو دیکھے. وَزِنَ اللِّسَانِ النُّطْقِ، اور زبان کا زنا یہ ہے کہ اسے باتیں کرے. وَزِنَ الْأُذْنَيْنِ الْإِسْتِمَاعُ، اور کانوں کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم کی باتیں سنیں. وَزِنَ الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ، اور ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم عورت کو پکڑے. وَزِنَ الرِّجْلَيْنِ الْخُطَىٰ، اور پاؤں کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم کی طرف چل کے جائے. وَالنَّفْسُ تَمَنِّي وَتَشْتَهِي، ہر آدمی کا جی جو ہے وہ تمنا بھی کرتا ہے، خواہش بھی کرتا ہے. بَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ، اس کے بعد پھر اس کی شرمگاہ جو ہے یا تو پھر وہ زنا ہو جاتا ہے یا پھر وہ زنا سے بچ جاتا ہے. رواہ البخاری تعلیقا ومسلم مسندا من وجہ آخر بنحو ما ذکر. وقد قال کثیر من السلف انہم كانوا ينہون ان يحد الرجل نظرہ الى الامرد، اسی لیے بزرگ جو ہیں وہ منع کرتے تھے کہ کسی امرد لڑکا جس کی ابھی داڑھی نہ نکلی ہو اس کی طرف بھی نہ دیکھا کرو. وقد شدد کثیر من ائمۃ الصوفیۃ فی ذلک، صوفیہ حضرات جو ہیں اس مسئلے میں بڑی سختی کرتے ہیں کہ کبھی جیسے لڑکی کا دیکھنا ناجائز ہے ایسے لڑکے کا دیکھنا بھی ناجائز ہے. وحرمہ طائفۃ من اہل العلم لما فیہ من الافتتان، بہت سارے اہل علم نے لڑکوں پر نظر ڈالنے کو بھی حرام قرار دیا ہے چونکہ اس میں بھی فتنہ ہے. وشدد آخرون فی ذلک کثیرا جدا. وقال ابن ابی الدنیا حدثنا ابو سعید المدنی حدثنا عمر بن سہل البازنی وحدثنی عمر بن محمد بن صابان عن صفوان بن سلیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول كل عین باکیۃ یوم القیامت الا عین غضت محارم اللہ، قیامت والے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی مگر وہ لوگ جنہوں نے غیر محرم سے اپنی نظروں کو محفوظ رکھا ان کی آنکھیں نہیں روئیں گی. وَحَيْ عَيْنًا سَارَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آنکھ بھی نہیں روئے گی جو اللہ کے راستے میں جاگتی رہی. وَعَيْنًا يَخْرُجُ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ الضَّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ایسی آنکھ جس سے ایک قطرہ آنسو کا نکلا وہ بھی قیامت کے دن رسوا نہیں ہوگی. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا ولا عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. ان آیات میں اللہ مومن عورتوں کو ہدایات دیتے ہیں اور مومن عورتوں کو ان کے خاوندوں پہ نظر رکھنا اور ان کا فکر کرنا اس کا بھی حکم فرماتے ہیں. چونکہ جاہلیت کے اندر عورتیں جو ہیں ان کی بڑی بری عادات تھیں. وَقَانَ سَبَبُ نُزُولُ هَذِهِ الْآيَةِ مَا ذَكَرَهُ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ بَلَغَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
ان جابر بن عبد الله الانصاری حدث ان اسماء بنت مرصد كانت في محل لها في بني حارثة فجعل النساء يدخلن عليها غير متذرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت اسماء ما اقبح هذا. روایت میں آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ اسماء بنت مرصد جب اپنے گھر میں ہوتی تو اس کو ملنے کے لیے عورتیں جاتی تھیں، لیکن وہ عورتیں جو ہیں وہ ایسا کپڑا نہیں پہنے ہوتی کہ تاکہ ان کے پاؤں چھپ جائیں، بلکہ ظاہر ہوتی تھی ان کی پنڈیاں، تاکہ ان کے اندر جو انہوں نے زیور پہنا ہوا ہے اس کا پتہ لگے. اور سینے بھی ان کے کھلے ہوتے تھے، سینے پر بھی کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا تاکہ ان کے سینے کا ابھار معلوم ہو. اسی طرح ان کی زلفیں بھی کھلی ہوتی تھیں، بال. بی بی اسماء جب دیکھا فرمایا کیا بری بات ہے، یہ کیا عورت کا یہی لباس ہے؟ اللہ نے اس کے بعد یہ آیات نازل فرمائی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ فَقَوْلُهُ تَعَالَى وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ مِنَ النَّظْرِ إِلَى غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا. اب اللہ نے حکم دیا اور حرام کر دیا ان پہ کہ ماں سوا خامد کے کسی پہ ایسی نظر نہ ڈالیں. اس لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ عورت کو کسی اجنبی مرد پہ شہوت سے یا بغیر شہوت سے بھی دیکھنا منع ہے. واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري النبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب. بی بی فرماتی ہیں کہ میں بی بی ام سلمہ کہ میں تھی اور اب میری اپنا سوکن بی بی میمونہ حضور کی بیوی وہ بھی میرے گھر میں تھیں، اور عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے حضور کے، وہ آئے تو حضور نے فرمایا کہ تم پردہ کر لو، عبداللہ ابن مکتوم آ رہا ہے. فقلت یا رسول اللہ لیس هو اعمی لا یبصرنا ولا یعرفنا. میں نے کہا حضور وہ تو نابینا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے نہ ہمیں جانتا ہے کہ ہم کون ہیں. فقال اما ویان انتما، آپ نے فرمایا تم بھی اندھی ہو، تم بھی نہیں دیکھ سکتی ہو، تو اس کو دیکھنا منع ہے، تمہیں بھی دیکھنا منع ہے. ثم قال الترمذي رحمه الله وهذا حديث حسن صحيح وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اجنبی مرد کو عورت دیکھے لیکن شہوت کی نظر سے نہ دیکھے. جیسے کہ ایک صحیح روایت میں ہے کہ ان جعل ينظر الى الحبشہ، حبشہ کے لڑکے جو تھے وہ شغل یعنی آپس میں لکڑی کی تلواروں سے لڑائی کر رہے تھے، کس کا تجربہ بھی ہے، کھیل بھی ہے. وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ يَوْمَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ، عید کا دن تھا وہ مسجد میں کھیل رہے تھے. وَعَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ تَنظُرُ إِلَيْهِمْ مِنْ وَرَائِهِ. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی اور میں نے اپنا چہرہ جو ہے حضور کے کندھے پہ رکھ لیا تاکہ میں بھی دیکھوں، اور میں دیکھتی رہی. اور حضور پاک بھی کھڑے رہے تاکہ حتیٰ کہ میں دیکھنے سے میرا جی بھر گیا تو پھر میں مڑی، حضور نے نہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر شہوت کے بغیر دیکھا جائے تو وہ جائز ہے. وَقَوْلُوا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ قال سعید بن جبیر الفواحش، گناہوں سے محفوظ رکھیں، اما لا يحل لهن. وقال مقاتل عن الزنا، زنا سے اپنی حفاظت کریں. وقال ابو العالیہ كل آیت النظر فی القرآن یذکر فیہا حفظ الفروج عن الزنا. ہر آیت کے اندر جہاں یہ حکم ہے اس سے مراد زنا ہے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یہاں مراد یہ ہے کہ ان کو کوئی نہ دیکھے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه.
کسی غیر کو اپنی زینت بھی ظاہر نہ کریں. ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں جو مجبوری ہوتی ہے. کر رداء جیسے اوپر کی چادر ہے, اوپر کا کپڑا ہے. علامہ کان یتعاطا النساء العرب المقنعۃ الذی تجلل ثیابها, اوپر وہ اوڑھنی اوڑھ لیتی ہیں. وما یبدو من اسافل الثیاب فلا حرج علی فی لہذا لا یمکنها اخفاء. اس تو چادر کا چھپانا اور اوپر کا چھپانا یہ تو ضروری نہیں ہے, تو اس کا چھپانا ممکن بھی نہیں ہے. ما مزار یا ما لا يمكن اخفاء. وقال يقول ابن مسعود الحسن بن سیرین جزا بن وغیرہم. وقال الأعمش عن سعید بن بارک لا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها. قال وجهها, چہرہ, کفیہا, ہاتھ, اور اس کے اندر جو انگوٹھی ہیں. وروان ابن عمر وعطا و اکرم سعید بن جبیر